بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آپ کے ملک کا کیا نام ہے؟ پاکستان کب آزاد ہوا؟ آزادی سے پہلے ہندوستان پر کون حکومت کرتا تھا؟ یہاں ظاہر ہے بچے اگر نہ بھی جواب دے پائیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ آزادی سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ آزادی کی کوشش میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ یہاں آپ بچوں کو یہ بھی اضافی طور پر بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں، جب کوئی جد و جہد ہوتی ہے، جب کچھ لوگ مل کر کسی مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں تو انہیں ایک لیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ مثال دے سکتے ہیں بچوں کو اس مقام پر کہ کوئی ادارہ بھی چلانا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے۔ آپ اسکول کی مثال دے دیں کہ اسکول پورا چلتا ہے جس میں بچے ہیں اور ملازمین ہیں، اساتذہ ہیں، تو ان کو اسکول کو بھی ایک لیڈر چاہیے اور وہ لیڈر ہے پرنسپل۔ اسی طرح جب کوئی لوگ کسی مشترکہ مقصد کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، تحریک چلائیں تو ان کو بھی ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں آزادی کی کوشش میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ تو ظاہر ہے آپ نے بچوں کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام تک لے جانا ہے۔ پھر یہ آخری سوال ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا؟ اور یہاں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد آپ بچوں کو بتائیں گے کہ بھئی آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ہم جس باب کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ ظاہر ہے کتابیں کھلوائیں گے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے